بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہمارا لیکچر نمبر 13 میں ہم لوگ کر رہے ہیں بیٹا جی غزلیات۔ پہلی غزل ہے لکھی ہوئی کس کی ہے؟ حسرت موہانی کی۔ بیٹا جی آپ نے کسی طرح بھی تعارف کو اگنور نہیں کرنا۔ تعارف میں سے ایم سی کیوز اور شارٹ کویسچن بھی بن سکتے ہیں۔ اب تعارف کس کا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ حسرت موہانی کا۔ جو اہم باتیں ہیں، چیدہ باتیں جو ہیں، اس کو میں انڈر لائن کرتا جاؤں گا اور آپ بھی ساتھ اس کو انڈر لائن کریں گے۔ چلیں جی بسم اللہ کرتے ہیں۔ حسرت موہانی پیدا ہوئے 1875 میں اور وفات پائی 1951۔ ان کی ٹوٹل ایج، کل عمر ان کی بنی 76 سال۔ حسرت موہانی کا اصل نام سید فضل الحسن تھا، اس کو انڈر لائن کر دیں۔ اور حسرت تخلص تھا، ان کا تخلص کیا تھا بیٹا؟ حسرت تھا، اس کو انڈر لائن کر دیں۔ یعنی کہ پہلی لائن میں اس نے 2 شارٹ کویسچن یا 2 ایم سی کیوز لے لیے۔ آپ یو پی کے قصبے موہان میں پیدا ہو، جہاں موہان لکھا ہوا ہے اس کو نمبر 3 کر دیں، اور اسی نسبت سے موہانی کہلائے۔ ایم اے او کالج علی گڑھ سے بی اے کیا، نمبر 4 کر دیں۔ ایم اے او کالج علی گڑھ سے انہوں نے بی اے کیا۔ کچھ عرصہ ادبی رسالہ اردو معلی بھی نکالتے رہے، جہاں اردو معلی لکھا ہوا نمبر 5 کر دیجیے۔ پھر ان کی باغیانہ تحریروں کی وجہ سے انگریز حکومت نے یہ رسالہ بند کر دیا۔ حسرت موہانی تحریک آزادی کے ایک اہم رہنما تھے اور برطانوی سامراج کی مخالفت کی وجہ سے انہیں طویل عرصہ تک قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑی۔ اس زمانے میں قید بامشقت انتہائی سخت اور تکلیف دہ ہوا کرتی تھی۔ روزانہ 1 من گیہوں دستی چکی پر پیسنا پڑتا تھا۔ 1 من جہاں لکھا اس کو نمبر 6 کر دیں۔ حسرت موہانی کا یہ شعر اسی زمانے کی یادگار ہے مشت سخن جاری چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی۔ 1946 میں وہ مسلم لیگ کے ٹکٹ پر مجلس قانون ساز کے رکن منتخب ہوئے، جہاں 1946 لکھا ہوا ہے بیٹا جی اس کو نمبر 7 کر دی۔ قیام پاکستان کے بعد بھی وہ بھارت میں مقیم رہے اور بھارتی پارلیمنٹ میں ہمیشہ کلمہ حق بلند کرتے رہے۔ حسرت موہانی بنیادی طور پر غزل کے شاعر ہیں۔ عشق و عاشقی کے جذبات ان کی غزل میں بہت نمایاں ہیں، اور اس کا بنیادی عنصر تغزل ہے۔ اسی لیے انہیں رئیس المتغزلین کا لقب بھی دیا گیا ہے۔ یاد رکھیے گا، رئیس المتغزلین لقب ہے، نہ تخلص ہے اور نہ ہی خطاب ہے۔ حسرت موہانی اعلیٰ پائے کی غزل ہونے کے ساتھ ساتھ انقاط ادبیات میں بھی دسترس رکھتے تھے۔ زبان و بیان کی باریکیوں
چیزوں سے بخوبی واقف تھے۔ انہوں نے دیوان غالب کی شرح بھی لکھی۔ ان کی تصانیف میں نکات سخن، انتخاب سخن، مشاہدات زنداں، کلیات حسرت موہانی اور انتخاب اردو معلی شامل ہیں۔ بیٹا جی آپ ان کی تصانیف کو انڈر لائن ضرور کیجیے، کیونکہ ایک MCQ آ جاتا ہے جس میں وہ تصانیف کے حوالے سے پوچھتا ہے، تو ان کی تصانیف کو انڈر لائن کر دیجیے۔ نکات سخن، انتخاب سخن، مشاہدات زندان، کلیات حسرت موہانی، انتخاب اردو معلی۔ اب بیٹا جی اس کی جو چیدہ باتیں تھیں میں ایک بار ریوائز کیے دیتا ہوں۔ اصل نام ان کا سید فضل الحسن تھا۔ حسرت انہوں نے تخلص اپنایا، UP کے قصبے موہان میں پیدا ہوئی۔ MAO کالج علی گڑھ سے انہوں نے BA کیا۔ اردو معلی رسالہ بھی نکالتے رہے۔ اس زمانے میں قید بامشقت 1 من گیہوں دستی چکی پر پیسنا پڑتا تھا۔ 1946 میں وہ مسلم لیگ کے ٹکٹ پر مجلس قانون ساز کے رکن بھی منتخب ہوئے۔ رئیس المتغزلین کا انہیں لقب دیا گیا۔ بیٹا جی یہ ہم نے کیا آج حسرت موہانی کا تعارف، اور ان کی چیدہ باتوں کو ہم نے انڈر لائن کر دیا۔ اب ہم چلیں گے غزل کی طرف، جو ہماری پہلی غزل ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے غزل کیا ہے؟ غزل کے معنی عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا ہے۔ غزل شاعری کی وہ قسم ہے جس میں حسن و عشق کے موضوعات اور تجربات پیش کیے جاتے ہیں۔ بیٹا پہلے میں اس غزل کی ریڈنگ کروں گا، اس کے میننگ لکھواؤں گا، پھر اس کے بعد ہم ایک ایک شعر کی تشریح کرتے ہوئے چلیں گے۔ مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے، تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے۔ مصیبت آفت، اس کی میننگ آپ ضرور لکھیں۔ مصیبت آفت، راحت فضا خوشگوار، آرزو تمنا، رہنما راہبر۔ یہ وہ راستہ ہے دیار وفا کا، جہاں باد سرسر صبا ہو گئی ہے۔ دیار وفا، وفا کا شہر، باد سرسر تیز ہوا۔ میں درماندہ اس بارگاہ عطا کا، گنہگار ہوں ایک خطا ہو گئی ہے۔ درماندہ محروم ٹھکرایا ہوا، بارگاہ عطا اللہ کا دربار، خطا قصور، گنہگار مجرم۔ تیرے رتبہ دان محبت کی حالت، تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے۔ رتبہ دان قدردان، پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت، جب اس راہ کی ابتدا ہو گئی ہے۔ انتہا آخری حد۔ بیٹا جی یہ ہو گئے اس کے ورڈز میں، اور ساتھ ہم نے کر لی اس کی ریڈنگ۔ اب ہم چلیں گے اس کی تشریحات کی طرف۔ اب پہلا شعر کیا ہے ہمارے پاس؟ مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے، تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے۔ بیٹا جی اس کی تشریح سنیے۔ غزل کا مطلع ہے، مطلع کسے کہتے ہیں؟ غزل یا قصیدے کے پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے، جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوا کرتے ہیں۔ اب تشریح کیا ہے؟ پہلے اس کا مفہوم سن لیں۔
جب محبوب کی آرزو میری تمنا بنی تو میری تکالیف میرے لیے سکون کا باعث بنی۔ یہ ہو گیا اس کا مفہوم۔ اب چلیں گے تشریح کی طرف۔ غزل کے مطلع میں حسرت موہانی کہتے ہیں کہ جب اللہ کی رضا اور خوشنودی دل میں گھر کر لیتی ہے تو اس کی راہ میں آنے والے مصائب میں بھی دلی سکون ملتا ہے۔ جب انسان محبت الہی کو محور و مرکز مان لیتا ہے تو پھر اس راہ میں آنے والی ہر مصیبت آسان ہو جاتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں نے اسلام کی خاطر ہر قسم کے دکھ سے، جیسا کہ شیب ابی طالب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے درختوں کے سوکھے پتوں سے اپنی بھوک مٹانے کی کوشش کی۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام کے ابتدائی دور میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر قسم کی تکالیف کو برداشت کیا، کیونکہ انہوں نے اپنی محبتوں کا محور و مرکز اپنے رب کی ذات کو بنا لیا تھا۔ اسلام میں آنے والی ہر مصیبت ان کے لیے سکون میں اضافے کا باعث بنتی رہی، کیونکہ محبوب کی آرزو ایک مشعل راہ ہوتی ہے جس کی روشنی اور رہنمائی میں دنیا کے اندھیروں میں بھی آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ بیٹا جی، یہ ہو گیا ہمارے پاس پہلے شعر کی تشریح۔ اب ہم چلیں گے دوسرے شعر کی تشریح کی طرف۔ یہ وہ راستہ ہے دیار وفا کا جہاں باد سرسر صبا ہو گئی ہے۔ محبت کرنے والوں کے لیے وفا مشعل راہ جس کی روشنی زہریلی اور تیز و تند، ہوا بھی ٹھنڈی اور پرسکون معلوم ہوتی ہے، محسوس ہوتی ہے۔ اب بیٹا جی، اس شعر کی تشریح کیا ہے سنیے۔ شاعر اس کی حقیقی کے حوالے سے کہتا ہے، رب العزت سے سچی و محبت و عقیدت کا راستہ وہ راستہ ہے جس پر چلنے والے کو آندھی طوفان میں بھی باد صبا کی طرح سکون محسوس ہوتا ہے۔ یعنی عشق الہی کے راستے میں آنے والے دنیاوی مصائب و آلام میں بھی عاشق کو روحانی سکون محسوس ہوتا ہے۔ جب عشق حقیقی کا سچا پرستار دنیا سے بیگانہ ہو کر صرف خدائے واحد سے محبت کرتا ہے تو اس کے دل میں حقیقی سکون گھر کر لیتا ہے۔ پھر بڑی سے بڑی مشکلات میں بھی اسے راہ خدا سے ہٹایا نہیں جا سکتا، کیونکہ اس کا دل دنیاوی افکار و آلائش سے پاک ہو جاتا ہے۔ دنیاوی مسائل و مشکلات رضا الہی کے سامنے کمتر محسوس ہوتے ہیں۔ زندگی میں آنے والا کوئی بھی طوفان اس کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ طوفان باد صبا بن جاتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، غم سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے غم، مشکلیں مجھ پہ اتنی بڑی کہ آسان ہو۔ تیسرے شعر کی طرف چلتی ہیں بیٹا۔ تیسرا شعر ہے، میں درماندہ اس بارگاہ عطا کا گنہگار ہوں ایک خطا ہو گئی۔ پہلے اس شعر کا مفہوم سن لیجیے۔ میں ایک خطا کار انسان ہوں، میری ہر ایک خطا نے
مجھے رب سے دور کر دیا۔ اس شعر میں شاعر اپنی خطا کا اعتراف کرتا ہے، اظہار ندامت کرتا ہے۔ اے اللہ، میں تیری بارگاہ عطا کا ادنا گنہگار ہوں۔ تجھ سے محبت کی خواہش اور عشق کا دعویٰ ایک گنہگار کے لیے تیری عطا، تیری رحمت سے کم نہیں۔ شاعر اللہ تعالیٰ کی بے پایاں اطاعت کے آگے اپنے نامہ اعمال پیش کرتے ہوئے کہتا ہے، میرا حسن عمل اور میری نیکیاں تیرے لطف و عطا کے آگے کم تر ہیں، مگر تیرا فضل میرے گناہوں کے باوجود میرے ساتھ رہتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، حوالے کے اشعار بھی آپ بیٹا ضرور تحریر کیا کریں، اس سے عبارت میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ ابھی میں درماندہ اس بارگاہ عطا کا گنہگار ہوں، ایک خطا ہو گئی ہے۔ دراصل اس شعر میں شاعر ہمیں حضرت آدم کا اور اماں حوا کے قصے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ شاعر کہتے ہیں، میں انسان ہوں اور انسان کا مقام و مرتبہ قرب الہی ہوا کرتا ہے۔ میں بھی اس دربار کے فیض سے عطا سے محروم ہو گیا ہوں۔ اس شعر میں قصہ آدم و حوا کی طرف واضح اشارہ ملتا ہے کہ حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام جنت کی لطف و عنایات سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دے رکھا تھا، جو مرضی آئے جنت سے کھاؤ پیو، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ مگر وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور درخت کا پھل کھا لیا۔ اس غلطی کی پاداش میں انہیں جنت سے نکال کر زمین پر اتار دیا گیا۔ دونوں نے بہت گریہ وزاری کی، معافی مانگی، تو انہیں اس حکم کے ساتھ معاف کر دیا گیا کہ تم ایک خاص وقت تک زمین پر رہو گے اور پھر لوٹ کر آؤ گے۔ چوتھا شعر ہے، تیرے رتبہ دانے محبت کی حالت تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی۔ پہلے بیٹا اس کا مفہوم سن لیں۔ تیرے الفت نے مجھ پر جو مرتبہ عطا کیا، اس کا اظہار ممکن نہیں۔ شاعر اس شعر میں محبوب حقیقی سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے میری محبوب، میں تیری محبت و الفت جو تو نے اپنے بندوں سے کی، میں اس کا قدردان ہوں۔ میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ تو اپنے بندوں سے بلا تفریق بے پایاں محبت کرتا ہے۔ ہم تیری محبت کے قدردان ہیں، ہم تیرے عاشق بھی ہیں، لیکن ہماری محبت اور تیری محبت میں بہت فرق ہے۔ اے میری محبوب، تیری محبت و الفت کا معیار اتنا اعلیٰ و عرفہ ہے کہ جس کی مثال ہو ہی نہیں سکتی، لیکن ہم پھر بھی تیرے عاشق ہیں، ہمارے دلوں میں بھی تیرے لیے محبت ہے۔ بس تجھ سے محبت، عشق کے شوق میں ہماری حالت کیا سے کیا ہو گئی۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ انسان اپنے مقصد تخلیق سے آگاہ ہو جائے۔ اسے اللہ نے کس کام کے لیے پیدا کیا؟ جب انسان اپنی زندگی کے مقصد کو پانے کے لیے کوشش کرتا ہے تو اپنے اصل مقام سے آشنا ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی زندگی بے مقصد نہیں بامقصد ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ جان چکا ہوتا ہے کہ اللہ خالق حقیقی
پاک پروردگار ہر کام میں اس کے ساتھ ہے، اس لیے اس کی محبتوں کے سامنے زندگی کی رکاوٹیں بے معنی ہو جاتی۔ وہ جسمانی تکلیفوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے روحانی لذتوں کے حصول کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ آخری شعر کی طرف چلتے ہیں بیٹا۔ پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت جب اس راہ کی ابتدا ہو گئی۔ پہلے مفہوم سن لیں بیٹا۔ جب اپنی منزل کا تعین کر لیا تو اس کے لیے رخت سفر باندھ لیا تو منزل مقصود پا ہی لیا۔ یہ دراصل اس غزل کا مقطع ہے۔ اب مقطع کسے کہتے ہیں؟ غزل یا قصیدے کے آخری شعر کو مقطع کہا جاتا ہے، جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر شاعر اپنا تخلص استعمال نہ کرے تو اسے غزل یا قصیدے کا آخری شعر کنسیڈر کیا جائے گا، مقطع نہیں۔ مقطع اسی صورت میں ہوگا جب شاعر اپنا تخلص استعمال کرے گا۔ اب بیٹا چلے چلتے ہیں آخری شعر کی تشریح کی طرف۔ غزل کے مقطع میں شاعر کہتا ہے، جب انسان اپنی منزل کو پانے کے لیے کوشش شروع کرتا ہے تو پھر اسے کامیابی ضرور ملتی ہے، کیونکہ جب دل میں منزل کو پانے کی جستجو اور سچی لگن تو منزل مقصود خود بخود مل جاتی ہے۔ مگر منزل کو پانے کے لیے جذبہ صادق کا ہونا ضروری ہے۔ یہی جذبہ صادق انسان کو زندگی کی مشکلات سے لڑنے اور ان کا جواں مردی سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت عطا کرتا ہے۔ ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو ایک دن یہاں سے لوٹ کر بھی جانا ہے۔ آخر کار ایک دن یہ سفر ختم ہونا ہے۔ انسان نے اپنے خالق حقیقی کے پاس جانا ہے، یوں اسے زندگی کی منزل مل جاتی ہے، اس کے اس سفر کا اختتام ہو جاتا ہے جس کا آغاز اس نے عالم ارواح سے کیا تھا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، چلے تو کٹ ہی جائے گا سفر آہستہ آہستہ، ہم اس کے پاس جاتے تھے مگر آہستہ آہستہ۔ اب ہم نے کیا بیٹا جی، اس غزل کے میننگ لکھے، ساتھ ان کی تشریحات کی، مفہوم بھی آپ کو بتایا۔ اب ہم چلیں گے اس کی ایکسرسائز کی۔ ایکسرسائز میں ہمارے پاس ہے جی آنسرز کویسچن، جو آپ کا کلاس ورک بھی ہے، جو آپ نے مجھے واٹس ایپ کرنا ہے۔ پہلا سوال ہے، شاعر کے ہاں مصیبت کی راہ فضا ہونے کی وجہ کیا ہے؟ شاعر عشق حقیقی کا طلبگار ہے، اسی لیے اس راہ میں آنے والی مشکلات اس کے لیے پریشانی کا باعث بننے کی بجائے اس کے لیے راحت فضا ہوتی ہے۔ دوسرا سوال، کون سے راستے پر چلنے سے مصیبت خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے؟ دوسرے سوال کا جواب ہے، رضا الہی کے راستے پر چلنے سے ہر مصیبت خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تیسرا اور آخری سوال، شاعر منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے پر امید ہے، کیوں؟ شاعر اس لیے پر امید ہے کہ اس نے سفر کا آغاز کر دیا ہے۔ وہ جانتا ہے جب آغاز ہو گیا ہے تو اس سفر کا اختتام منزل مقصود پر جا کر ہوگا۔ بیٹے جی یہ ہو گیا ہمارا آج کا کلاس ورک۔ آپ نے آنسرز کویسچن مجھے واٹس ایپ کر دیے۔ اب ہم چلیں گے جی سوال نمبر 2 کی طرف۔ کوسین میں دیے گئے موضوع لفظ سے خالی جگہ پر کیجیے۔ محبوب کی آرزو رہنما بن گئی۔ آپشن میں اس نے 3 دیے، محبت، جدائی، آرزو۔
تو بیٹا آپ آرزو کو ٹک کریں گے۔ غزل کے چوتھے شعر میں حالت بدلنے سے مراد حالت کا ڈیش ہونا، بدتر ہونا، غیر بھی لکھا ہوا ہے، بہتر بھی لکھا ہوا ہے۔ اس غزل میں ہم قافیہ الفاظ کی تعداد کی گن، ایم سی کیوز میں 6، 7 اور 8، تو بیٹا آپ 6 پہ ٹک کر دیں گے۔ حسرت موہانی کی غزل کے متن کی روشنی میں درست جواب پر نشان لگائیں۔ یہ بھی بیٹا ایم سی کیوز ٹائپ میں آپ نے فل کرنا ہے۔ کون سی چیز راحت فضا ہو گئی ہے؟ تو اس کا آنسر کیا ہے؟ مصیبت۔ ایم سی کیوز 4 دیے گئے ہیں، رنج، ناکامی، مصیبت، حسرت، تو آپ نے بیٹا جی کس کو؟ مصیبت ٹک کر دینا ہے۔ دوسرے ایم سی کیو میں چلیں، شاعر نے کس چیز کو رہنما ٹھہرایا ہے؟ ایم سی کیوز میں ہے وصل محبوب، محبوب کی تمنا، باعث کی نصیحت اور غم روزگار، تو بیٹا جی آپ نے محبوب کی تمنا کو ٹک کرنا ہے۔ کون سا راستہ ہے جہاں باد سرسر صبا ہو گئی؟ 4 ایم سی کیوز دیے گئے ہیں، راہ محبت، دیار وفا، راہ دیار غیر، راہ وفا، تو آپ نے دیار غیر کو بیٹا ٹک کر دینا ہے۔ چوتھا ایم سی کیوز، انتہا تک پہنچنے کی شرط کیا ہے؟ ابتدا کرنا، جہد مسلسل، ایثار یا چاہت اور محبت، تو آپ نے بیٹا ابتدا کو ٹک کر دینا ہے۔ یہ ہو گیا ہمارے پاس سوال نمبر 3۔ پہلا سوال آنسرز کوسچن، دوسرا سوال موضوع لفظ سے خالی جگہ کو پر کیجئے، تیسرا سوال ایم سی کیوز۔ چوتھے سوال کی طرف چلتے ہیں بیٹا۔ حسرت موہانی کی اس غزل کے قوافیے اور ردیف الگ کر کے لکھیے۔ خطا، فضا، رہنما، صبا، ابتدا، کیا؟ یہ بیٹا اس کے کیا ہیں؟ ایم سی کیوز، قافیے ہیں۔ غزل کے تیسرے شعر اور مقطع کی تشریح کیجیے۔ بیٹا ہم سبھی اشعار کی تشریح کر چکے ہیں۔ اگلا سوال ہے، درج ذیل الفاظ و تراکیب کے مفہوم واضح کیجیے۔ راحت فضا، خوشگوار، سرسر، تیز ہوا، درماندہ، ٹھکرایا ہوا، بارگاہ عطا، اللہ کا دربار، انتہا، آخری حد، جتنا بھی اس کا مفہوم ہے ہم ان اشعار میں بیٹا بیان کر چکے ہیں۔ ہمیں وہ کہتا ہے اس غزل کا جو شعر آپ کو سب سے زیادہ پسند ہو، سوال نمبر 7 اسے اپنی کاپی پر خوش خط لکھیں اور پسندیدگی کی وجہ بھی تحریر کیجیے۔ تو ہمیں شعر نمبر 3، میں درماندہ اس بارگاہ عطا کا گنہگار ہوں، خطا ہو گئی۔ اب ہمارا اس کو پسند کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس میں تلمیح کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ تلمیح کسے کہتے ہیں؟ چند الفاظ کے ذریعے کسی آیت، روایت یا واقعے کی طرف اشارہ کرنا تلمیح کہلاتا ہے۔ تو اس میں تلمیح کون سی ہوئی ہے؟ حضرت آدم و حوا کے جنت سے نکلنے کے واقعے کو قلم بند کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 8 دیکھیں، وہ کہتے ہیں اس غزل کا مطلع اور مقطع کاپیوں میں خوش خط لکھیں۔ تو بیٹا مطلع اور مقطع ہوتا کیا ہے؟ مطلع
غزل یا قصیدے کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں. تو بیٹا اس کا مطلع کون سا ہوا؟ مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے، تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے. بیٹا جی یہ اس کا کیا ہے؟ مطلع ہے. مطلع کسے کہتے ہیں؟ غزل یا قصیدے کے پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے. مطلع کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں. اگلا سوال ہمارے پاس ہے بیٹا، مقطع. مقطع کسے کہتے ہیں؟ غزل یا قصیدے کے آخری شعر کو مقطع کہا جاتا ہے. اب اس غزل کا مقطع کون سا ہے؟ پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت، جب اس راہ کی ابتدا ہو گئی ہے. اب ہمیں کیسے پتہ چلا کہ یہ مقطع ہے؟ بھائی واضح ڈیفینیشن میں ہے کہ اگر شاعر اپنا تخلص استعمال کرے تو اسے ہم مقطع کہیں گے، ورنہ وہ شعر غزل کا آخری شعر کہلائے گا. تو اس کا آپ نے جو مقطع تحریر کرنا ہے، پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت، جب اس راہ کی ابتدا ہو گئی. یہ تھا بیٹا ہمارے پاس سوال نمبر 8. اب اس کے بعد ہمارے پاس 2 ڈیفینیشنز بھی ہیں. اب وہ ڈیفینیشنز کیا ہیں سنیے. مطلع، اس کے معنی طلوع ہونے کی جگہ کے ہیں. اصطلاح میں کسی قصیدے یا غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں، بشرطے کہ اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ یا ہم ردیف ہوں. اس نے مثال کے لیے غالب کے ایک شعر کا مطلب بھی لکھ دیا ہے، غالب کی غزل کے ایک شعر کا مطلب بھی لکھا. آپ چاہیں تو یہ لکھ لیں، آپ چاہیں تو اپنی موجودہ غزل میں سے لکھ لیں، آپ کے لیے آسانی رہ جائے گی. آپ نے مثال ہی دینی ہے، آپ کو شعر بھی یاد رہ جائے گا اور اس کا مطلب بھی یاد رہ جائے گا. مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے، تیری آرزو رہنما ہو گئی. یہ ہو گیا بیٹا ہمارے پاس مطلع. اب ہم چلیں گے مقطع. مقطع کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ غزل کے آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، مقطع کہتے ہیں. اگر تخلص موجود نہ ہو تو وہ شعر مقطع نہیں ہوگا بلکہ آخری شعر ہوگا. ناصر کاظمی کا مشہور زمانہ شعر، وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی. بیٹا جی آج آپ ڈیٹ پٹ کر دیں. آج کا ہمارا یہ لیکچر نمبر تھا 14، لیکچر نمبر تھا بیٹا 13 جو ہم نے آج کمپلیٹ کیا. آج ہم نے غزل نمبر 1 کا تعارف کیا، حسرت موہانی، اس کی چیدہ چیدہ باتوں کو انڈر لائن کیا. پھر ہم نے غزل کی ریڈنگ کی، ساتھ اس کے میننگ لکھے، اس کا مفہوم بیان کیا، تشریحات بیان کی. پھر ہم چلے جی ایکسرسائز کی طرف. ایکسرسائز میں ہم نے آنسرس کویسچن کی، باقی ایکسرسائز میں فل ان دا بلینکس تھی، ایم سی کیوز تھے اور ڈیفینیشنز تھی، ان کو ہم نے کیا. تو آج کا آپ کا جو کلاس ورک ہے وہ کلاس ورک کیا ہے؟ آنسرس کویسچن ہے. آنسرس کویسچن کیا ہے؟ شاعر کے ہاں مصیبت کی راحت فضا ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کون سے راستے پر چلنے سے مصیبت خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے؟ شاعر منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے پر امید ہے کیوں؟ بیٹا یہ آپ کا کلاس ورک ہے جو آپ نے مجھے واٹس اپ کرنا ہے. میرا واٹس اپ نمبر کیا ہے؟ 0300 338 1283. بیٹا جی آپ اس کو لکھ کر مجھے واٹس اپ کریں گے. میرا واٹس اپ نمبر بھی میں نے آپ کو مینشن کر دیا ہے. اور بیٹا آپ اپنی حاضری یقینی بنائیں. انشاءاللہ
اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.